کبھی سوچا ہے کہ کیا ایک آیت میں پوری کائنات کا راز سما سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی فرمان پر غور کریں گے جو خدائی اختیار اور تخلیق کے گہرے تعلق کو بڑے خوبصورت انداز سے واضح کرتا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بس یہ چند الفاظ ہیں، لیکن ان میں ایک گہرا فلسفہ چھپا ہے۔ آئیے اس فرمان کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو آیت کا آغاز ایک سیدھے سادے حکم سے ہوتا ہے، پڑھو۔ لیکن یہ جو حکم ہے نا، یہ بظاہر جتنا سادہ لگتا ہے، اس کے اندر ایک خاص ترتیب اور ایک گہرا مفہوم ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے۔ کوئی بھی چیز پڑھنے کا عمل اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے، یعنی پہلے خالق کا نام، اس کے بعد علم کا حصول۔ یہ ترتیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر علم کا سرچشمہ اور اس کا مقصد آخر کار اسی ایک ذات کی طرف لوٹتا ہے۔ اچھا، پڑھنے کے حکم کے بعد آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کس کے نام سے پڑھا جائے، اور یہیں سے رب اور خالق کا جو گہرا تعلق ہے نا، وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آیت کہتی ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں رب سے کون مراد ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آیت خود ہی اس سوال کا جواب بھی دے رہی ہیں۔ رب وہ ہے جو خالق ہے۔ یہ ایک بالکل سیدھا اور اٹل تعلق ہے، یعنی رب ہونے کا اختیار تخلیق کی قدرت سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خالق کا تصور اتنا بنیادی تھا، اتنا فنڈامنٹل تھا کہ اس زمانے کے مشرکین تک یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فطری اور عالمگیر سچائی ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت کے آخری اور شاید سب سے گہرے لفظ پر۔ خلقہ، یعنی اس نے پیدا کیا۔ یہ ایک سادہ سا فعل ہے نا، لیکن اس کی ساخت میں، اس کے اسٹرکچر میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اور یہ راز آیت کی گرامر میں پوشیدہ ہے۔ اس کی ساخت ایک ایسی تخلیق کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں، اور یہ اشارہ ایک بہت ہی دلچسپ طریقے سے دیا گیا ہے۔ ذرا غور کریں، آیت کہتی ہے جس نے پیدا کیا، لیکن یہ تو بتاتی نہیں کہ کیا پیدا کیا۔ آسمان، زمین، انسان، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تخلیق کا جو مفعول ہے، یعنی آبجیکٹ، وہ یہاں غائب کیوں ہے؟ جواب صرف ایک جملے میں ہے، تاکہ اس میں ہر چیز شامل ہو جائے۔ یہ جو خاموشی ہے، یہ جو کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، یہی دراصل سب سے بڑا اور جامع بیان ہے۔ تو دیکھیے، کسی ایک چیز کا ذکر نہ کرنا ہی تخلیق کے عمل کو لامحدود بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طاقت کسی ایک چیز تک محدود نہیں، بلکہ ہر اس شے پر محیط ہے جو پیدا کی گئی یا کبھی بھی کی جائے گی۔ یہ مطلق اور ہماگیر قدرت کا اعلان ہے۔ تو اب ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا مکمل تصویر دکھاتی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ اس آیت کا منطقی بہاؤ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ حکم سے شروع ہوتی ہے، پھر اس حکم کو حتمی اختیار یعنی رب سے جوڑتی ہے، اور پھر اس اختیار کی تعریف اس کی لامحدود تخلیقی طاقت سے کرتی ہے۔ اس طرح علم، اختیار اور تخلیق یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں بن جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ اگر حتمی اختیار کی بنیاد صرف اور صرف تخلیق کی لامحدود قدرت پر ہو، تو یہ تصور ہماری زندگی اور اس کائنات کو دیکھنے کے نظریے کو کیسے بدل سکتا ہے؟